دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ محرم الحرام کے حوالے سے کسی نے اعمال کا سوال کیا تھا، اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ محرم الحرام میں عاشورے کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس کی تلقین بھی فرمائی۔ عاشورہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھنے کے لائق ہے، عاشورہ 10 محرم کو کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کا دن جو ہے وہ عاشورہ کہلواتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں، بلکہ میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دین اسلام اس بات کا نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ آپ کے سینہ مبارک پر جو بھی وحی نازل ہوئی وہ دین اسلام ہے، اور ہم نے اپنے اعمال اسی طرح بنانے ہیں کہ جس طرح اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بنائیں گے تو در حقیقت پھر ہی ہم ہدایت یافتہ ہیں اور پھر ہی ہم کامیاب ہیں۔ عاشورے کے روزے کے حوالے سے پہلی بات تو میں عرض کرتا چلوں کہ 10 محرم کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی حیات طیبہ میں پہلے بھی رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور دین اسلام سے پہلے یعنی جاہلیت کا جو دور تھا اس دور میں مکے کے قریش جو تھے وہ بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو بھی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عاشورے کے دن کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ جو شخص چاہے رکھے اور جو شخص چاہے نہ رکھے، جو شخص چاہے رکھے اور جو شخص نہیں چاہتا رکھنا تو وہ بے شک نہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت فرما دی۔ عاشورے کے دن کا روزہ یہود بھی رکھتے تھے، مدینہ کے اندر جو یہود رہتے تھے وہ بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اور وہ کیوں رکھتے تھے؟ عاشورے کا دن کا روزہ یہود اس لیے رکھتے تھے کہ یہود کو یعنی بنی اسرائیل کو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے قید سے نجات عطا فرمائی، فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو وہ دن 10 محرم کا دن تھا۔ بنی اسرائیل کو یعنی موسیٰ علیہ السلام جن کے درمیان نبی آئے تھے، جب فرعون سے ان کو نجات ملی تو جس دن نجات ملی تو وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ تو اس نجات کی خوشی میں شکرانے کے طور پر وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، آگے میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک رہ گئی بات ہمارا روزہ رکھنے کی، پہلی بات تو یہ فرض روزہ نہیں ہے، فرض روزے رمضان کے یہ فرض روزہ نہیں ہے، لیکن اگرچہ یہ نفلی روزہ ہے لیکن اس کا اجر و ثواب اللہ کے نزدیک انتہائی زیادہ ہے۔ جس طرح میں نے گزشتہ گفتگو کے اندر ذوالحجہ کی یوم عرفہ کے روزے کی بات کی تھی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ آنے والا 2 سال کے گناہ انشاءاللہ اللہ معاف فرمائیں گے۔ اور جو عاشورے کے دن کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ یہ فرض تو نہیں ہے، فرض تو عرفہ کے دن کا روزہ بھی نہیں ہے، اسی طرح عاشورے کا روزہ بھی فرض نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن اس کا اجر و ثواب دیکھیے کہ اگر آپ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں تو پورے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور 1 سال میں اور آپ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی ان کو کیلکولیٹ کیا میں نے؟ کیلکولیٹر بھی ختم ہو جائے، اتنے زیادہ گناہ ہیں۔ کچھ ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، کوئی ہم سے قصدن ہو جاتے ہیں۔ صبح سے لے کر رات بستر تک جانے تک کتنے گناہ کرتے ہیں، ذرا اس کو سوچا ہے؟ آج ہی کا دیکھ لیں، کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے فجر کی نماز وقت پہ پڑھی، وہاں سے سٹارٹ کریں نا۔ کتنے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے صبح اٹھنے کے بعد اب تک کتنے جھوٹ بولے ہوں گے، کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے غیبتیں کی ہوں گی، چغلیاں کی ہوں گی، کبھی سوچی ہم نے یہ بات؟ جب گناہ کرتے وقت ہم گناہوں کا شمار نہیں رکھتے تو پھر کم از کم ان گناہوں کو معاف کروانے کے لیے وہ اعمال تو اختیار کریں جن اعمال کے کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ وہ انتہائی کریم ذات ہے، انتہائی پیاری اور انتہائی محبت کرنے والی ذات ہے اللہ کی، یہ یاد رکھنا۔ دنیا کے رشتے اللہ نے بنایا، بہنوں کا بنایا، بھائیوں کا بنایا، والدین کا بنایا، اللہ کی محبت کے سامنے ان رشتوں کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ماں کتنی محبت کرتی ہے انسان سے، لیکن ایک ماں کی محبت ایک طرف، اللہ کی محبت اس محبت سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے، انلمیٹڈ۔ وہ تو اتنا کریم اللہ ہے کہ وہ بخشنے کے بہانے بناتا ہے، ہمیں مہیا کرتا ہے کہ میرا بندہ یہ عمل کر لے تو اس کی وجہ سے میں اس کو بخش دوں۔ وہ بڑا ہی پیارا اللہ ہے، بہت پیارا اللہ ہے، بہت محبت کرنے والا اللہ ہے۔ آج ہمارے جو یہ سارے مسائل ہیں نا، سچی بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اگر ہمارا تعلق اس اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو تو وہ کبھی ہمیں تکلیف کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہتا، کبھی ہمیں پریشانیوں سے دوچار نہیں کرنا چاہتا۔ ہم سوچیں اس بات کو کہ ہم سے کون سی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سوچیں اس بات کو کہ جب ہم اس حد تک گناہ کرتے ہیں، ہم سے سرزد ہوتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا شمار نہیں ہم کر پاتے، تو پھر ان کو معاف کروانے کے لیے حد الوسع وہ اعمال کریں جن اعمال کے کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ 10 محرم کا روزہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی زندگی کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب جو بات پیچھے میں نے عرض کی کہ مدینے کے یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس حوالے سے میں بات عرض کرتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کے یہودیوں کو دیکھا
کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے، یعنی 10 محرم ہے، یہودیوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، مسلمانوں نے بھی رکھا ہوا ہے، تو یہ باہم ایک مشابہت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت سے بچنے کی خاطر حکم ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حکم ہوا، منظور ہوا، تو اگلے سال ہم ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ 9 کا کیوں رکھیں گے؟ تاکہ ان کی مشابہت سے بچ سکیں۔ اجر و ثواب 10 محرم کے روزے کا ہے، لیکن یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال سے ہم ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مشابہت سے بچا جا سکے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اگلے سال حیات نہیں تھے، آپ وفات پا گئے، لیکن آپ کا حکم یہ موجود ہے۔ یہود کی مشابہت، نصارہ کی مشابہت سے بچنے کا ویسے بھی دین اسلام کے اندر حکم ہے۔ آپ ان کی جو وضاقتہ ہے، جو یہود اور نصارہ کے ساتھ خاص ہے، آپ ان کی وضاقتہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بات روزے کی ہو رہی ہے اور عاشورے کی ہو رہی ہے۔ عاشورے کے دن کا روزہ، 10 محرم کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، عمل سے ثابت۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں اور عرض کرتا چلوں، ہم سمجھتے ہیں یار کیا ضرورت ہے، آپ ذرا سوچیں، اس بات کو تصور کریں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا، ابھی اللہ نے ذہن میں ڈالی ہے تو میں کرتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی گناہ کا اندیشہ ہے؟ آپ تو بخشی ہوئی ذات ہے نا، آپ سے تو گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، آپ تو معصوم عن الخطا تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ذوالحجہ کے روزے رکھتے تھے۔ ان کے گناہ تھے کہ انہوں نے 2 سال کے گناہ معاف کروانے تھے۔ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے کہ ان کے گناہ تھے کہ انہوں نے 1 سال کے گناہ معاف کروانے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے یہ روزے رکھے۔ ہم استغفار کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں، ہمارا تو گناہ کو واجبہ، ہم نے پوری تسبیح کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 دفعہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، کیا ان کے گناہ تھے؟ یہ ہستیاں، یہ مقرب ہستیاں جو تھیں، یہ اس لیے استغفار کرتے تھے، اس لیے اعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ان کے درجات کو بلند کرتا تھا۔ کوشش اس بات کی کیجئے کہ وہ اعمال کیجئے کہ جن اعمال کی کرنے کی وجہ سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حد الوسع کوشش کر کے عاشورے کے دن کا روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ میرے بھی اور آپ کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے۔